کہانی جس کا عنوان وہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے اپنا حضرت سائیں نام۔ گاؤں اور شہر کی زندگیوں میں فرق ہے کیا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جسے محسوس کرنے کے لیے میرے ساتھ وہ بچپن بھی نہیں رہا۔ ایک دھندلی سی تصویر آج بھی میری نظروں کے سامنے آ جاتی ہے، وہ خوشگوار ماحول جہاں میں نے بچپن کے 10 سال گزارے۔ ان سالوں میں وہاں کا منظر جتنا خوبصورت میں نے دیکھا ویسا آج تک کچھ بھی نہیں شہر میں دیکھنے کو ملا۔ کھلی جگہ پہ مٹی کا چھپر پوش مکان، جس میں 3 بڑے بڑے کمرے، کافی بڑا صحن اور کچا بڑا سا آنگن۔ کھڑکی دروازے کھولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، چونکہ چاروں طرف کی ہوائیں اس گھر میں ہی منڈلایا کرتی تھیں۔ گھر کے پیچھے خالی زمین پڑی تھی جس میں بڑے بڑے درخت لگے تھے۔ ہواؤں سے پتوں کا جھرجھرانا اور کچے پکے آم، لیچی، امرود، ناشپاتی، انار کا جھولنا کتنا دلچسپ تھا وہ منظر۔ صحن کے کنارے بیلا، چمیلی، گلاب کے گملے اور آنگن میں مہندی کا ایک بڑا سا پیڑ بھی تھا۔ محلے کی لڑکیاں میرے ساتھ مل کر مہندی سے سورا کرتیں اور ہاتھ پاؤں میں لگانے کے لیے اپنے گھر لے جایا کرتیں۔ محلے میں کوئی تقریب ہوتی تو مل کر سارا گاؤں جشن مناتا۔ شادی ہو یا کوئی تقریب، کھانا سبھی کے گھر پہنچایا جاتا۔ ہانڈی کا گوشت، باسمتی چاول کا بھات اور دہی کا مٹھا زیرہ دے کر بہت لذیذ کھانا ہوتا۔ دلہا دلہن کو دیکھنے کے لیے ہندو مسلمان کا مجمع لگ جایا کرتا تھا۔ تمام رات ڈھول گیت کی آوازیں سننے کو ملتیں اور شادی کا رسم دیکھنے میں ساری رات گزر جاتی، اور صبح روشنی کے بعد سبھی آنکھوں میں آنسو لیے اپنے اپنے گھر لوٹ جایا کرتے۔ ٹمٹم، بگھی یا ڈولی چڑھ کر دلہن اپنی سسرال پہنچتی اور جہیز کا سامان کے لیے بیل گاڑی بھی دروازے پر لگ جاتی۔ کبھی کبھی ماروتی گاڑی یا موٹر سائیکل بھی شادی کے موقع پہ دیکھنے کو مل ہی جاتی۔ گاؤں کے تمام بچے گاڑی کے پیچھے پیچھے شور مچانے لگتے۔ بڑوں کی ڈانٹ پڑتی تو سبھی بچے اپنے اپنے گھر تشریف لے جایا کرتے۔ ہفتہ میں ایک دن بازار جانے کا بھی موقع ملتا، جسے بچے میلہ سمجھ کر گھومنے جایا کرتے اور بڑے اپنی ضرورت کا سامان خریدنے کے لیے جاتے۔ لوٹنے کے وقت بچوں کے ہاتھوں میں بانسری، بیلون اور گڑ کی مٹھائیاں ضرور ہوتی۔ عید اور ہولی کے موقع پر بھی اس طرح کی چہل پہل ہوا کرتی۔ ایک دوسرے کے گلے ملنا اور سارا دن ادھر ادھر کی سیر کرنے میں وقت گزر جایا کرتا تھا۔ کبھی کوئی بیمار پڑ جاتا، کسی کی موت ہو جاتی تو گاؤں کا ایک ایک بچہ فکر مند ہو جاتا اور ایک دوسرے کی مدد ضروری سمجھتا۔ جنازے میں گاؤں کے سبھی ہندو مسلمان شامل ہوتے اور قبرستان کے اندر تک چھوڑنے جاتے۔ آخری رسومات کے وقت ہندو کے گھر مسلمان بھی تشریف لے جایا کرتے اور شمشان گھاٹ بھی جاتے۔ مدرسہ، اسکول اور کالج میں ایمانداری شاگرد کے ساتھ استاد محترم بھی دکھایا کرتے۔ بچوں کو خود سے اسکول جانے کی لگن ہوتی اور لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ کلاس میں پڑھائی کرتے، اور اپنے استاد محترم کا خوف تمام شاگردوں کو ہوا کرتا۔ تمیز و تمدن کی تربیت کی ذمہ داری والدین کی ہوتی۔ لکھنے کا سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ گاؤں اور شہر کی گفتگو طویل ہوگی، جس کا خلاصہ کرنے کے لیے ابھی میرے شوہر کی طویل گفتگو باقی ہے۔ انہوں نے اپنے بچپن کا کس طرح لطف اٹھایا، ان کی زبانی سن کر گاؤں کا وہ حسین منظر کو میں نے قلم کی آنکھوں میں قید کرنے کی کوشش کی ہے۔ میرے شوہر کا آبائی وطن کجواں، جو پٹنہ کے نزدیک بہٹا میں ایک خوبصورت گاؤں تھا، جہاں انہوں نے اپنے والدین کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزاری۔ بڑی حویلی کے بڑے مالک کے بیٹے کو چھوٹے مالک کے نام سے وہاں کے لوگ بلاتے تھے۔ حویلی کے اندر عیش و آرام کی تمام چیزیں مہیا ہوتیں۔ گھر کا دروازہ کھولنے پر ایک بڑا تالاب بھی تھا، جس میں بڑی بڑی مچھلیاں پل رہی تھیں۔ تالاب سے باہر مچھلیوں کو جب نکالا جاتا تو گاؤں کے تمام گھروں میں بھی مچھلیاں پہنچائی جاتیں۔ میرے شوہر کے والد محترم نیل گائے کا شکار کرتے تو سارے گاؤں والوں میں گوشت بھی بانٹا جاتا۔ سال بھر کا غلہ کھیت جوتنے والے کسان دے کر چلے جاتے، جسے اونچی اونچی اینٹ اور مٹی کی کوٹھی میں حفاظت سے رکھ دیا جاتا۔ کام کرنے والی نوکرانی کو معاوضے میں سوپ بھر کے غلہ ہی مزدوری میں دی جاتی تھی۔
50 مرغیاں انڈوں کے لیے پالی گئی تھیں۔ مہمان آنے پر 2-4 مرغیاں ذبح ہو جایا کرتیں۔ امرود، ناشپاتی، انار تو ہر روز آنگن میں ٹوٹ کر گرے ملتے، جسے بٹور کر محلے والے کو بھی کھانے کو دیا جاتا۔ چڑیوں کی چہچہاہٹ سے صبح کی آمد کی خبر ہو جاتی، سورج کی دھوپ سے وقت کا اندازہ ہوتا، اور رمضان کا روزہ بھی دھوپ کی کرن سے ہی کھولا جاتا۔ افطار سے 2 گھنٹہ قبل کنواں سے پانی نکال کر مٹی کے گھڑا میں بھر لیا جاتا اور اسے صحن کے ایک حصے کو گڈھا کھود کر رکھ دیا جاتا، جس سے ٹھنڈا پانی روزہ کو پینے کو مل جاتا۔ کھانے پینے کی تمام چیزیں گھر میں ہی مہیا ہوتی، لیکن بازار کی ضرورت اس وقت پڑ جاتی جب کبھی کوئی سامان گھر میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا۔ آنگن میں رنگ برنگ کے پھولوں کی خوشبو ملتی، اور شام کو جب رات کی رانی کی خوشبو پھیل جاتی تو دل مسرور ہو جاتا۔ بیلا، چمیلی کے پھولوں کو گن کر گھر کی عورتیں زیور بنا کر پہنا کرتیں۔ مہمانوں کے استقبال کے لیے گلاب کا پھول اور مٹھائیاں، شیر، چائے کا تو ضرور اہتمام ہوتا۔ پھولوں کی کیاریوں میں ایک پودا ایسا شرمیلا تھا جو کسی کے قدموں کی آہٹ اور ذرا سا بھی کسی نے ہاتھ رکھ دیا تو تمام شاخیں پتیوں کے ساتھ شرم سے جھک جاتیں، اور ایک انگلش پودا بھی بازو میں لگا تھا جس کے تمام پتوں پر زندگی کے ہزاروں رنگ بکھرے پڑے تھے، جس طرح وہاں کے سبھی غریب و امیر کی زندگانی میں بھی غم اور خوشی کے تمام رنگ موجود تھے۔ یہ بھی اتفاقی تھا کہ میرے شوہر کا خاندان بھی رئیس تھا اور میں بھی اعلیٰ خاندان سے وابستہ تھی۔ ہم دونوں کے نانیال اور دادیال والے زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ بھی عجیب اتفاقی ہے کہ ایک ساتھ سبھی خستہ حال بھی ہوئے، لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ روٹی، کپڑا اور مکان کی کسی کو مزید تکلیفوں کا سامنا کرنا نہیں پڑا۔ سبھی نے اپنے اپنے بال بچوں کے لیے خوشگوار زندگی حاصل کرنے کی حتی الامکان کوشش کی۔ وراثت کا سب کچھ لٹ جانے کے بعد بھی سبھی نے تھوڑا بہت خود کی محنت سے حاصل بھی کر لیا تھا۔ اعلیٰ خاندان میں پرورش پانے والوں کا صرف ایک نقصان ضرور ہوتا ہے، اور اس کی وجہ احساس کمتری کا شکار ہونا، کل کا اچھا وقت یاد کر کے اپنی زندگی میں مایوسی لے آنا، اور آج کا خستہ حال سے ڈٹ کر مقابلہ کرنے میں بیمار ہو جانا۔ وہ اپنا خوبصورت لاڈلا بچپن ہر وقت اپنے دل و دماغ میں محفوظ رکھتے ہیں، اور اپنے بچوں کے لیے وہی بچپن تحفے میں پیش کرنا چاہتے ہیں، مگر وہ دے نہیں پاتے، جس کا اثر فوراً دل و دماغ اور صحت پر ہو جاتا ہے، اور کمزوری ان کی لاچاری ہو جاتی ہے۔ شہر کی زندگی میں وہ بات نہیں، اونچی عمارتیں تو ہیں مگر سکون نہیں، سڑکوں پہ رئیسوں کی بڑی بڑی گاڑیاں تو چلتی ہیں مگر ہر وقت مالک کے کانوں میں چیختی رہتی ہیں۔ قیمتی لباس پہن کر بھی انسان خوش و خرم نہیں بلکہ تھکا ہارا زندگی محسوس کرتا ہے۔ مرغ پلاؤ کھانے کے بعد بھی الجھنیں سنبھالنے میں قوت بڑھتی نہیں گھٹتی جاتی ہیں۔ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود اپنے بچوں کو نیک تربیت دینے کا وقت نہیں ملتا۔ جگہ کی اتنی کمی ہوتی ہے کہ لوگ گملے میں پھول سجا کر رکھ نہیں سکتے، چپل جوتے رکھے ملیں گے، چونکہ کمرے کے اندر ٹائلز، ماربل، قالین بچھے ہوتے ہیں۔ کھڑکی اور دروازے کو ہمیشہ بند رکھنے کی ضرورت ہے، چونکہ آبادی زیادہ رہنے کی وجہ کر گھر سے باہر کی آواز بھی شور سنائی پڑتی ہے۔ ہر گھر کے بچے پڑھ لکھ کر بڑی بڑی کمپنی میں جاب کرنے کی غرض سے باہر رہتے ہیں، اور ضعیف والدین کی خدمت میں تنہائی مل جاتی ہے۔ زیادہ پیسے کی ہوس میں شوہر کو بھی اپنی بیوی سے برسوں دور رہنا پڑتا ہے، عورت کو ہی اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے سے لے کر بازار ہاٹ بھی کرنا پڑتا ہے۔ مرد کی طرح زیادہ وقت باہر گزارنے والی عورتیں نقاب پہن کر نکلنے کی بھی فرصت نہیں ملتی۔ چند عورتیں اور لڑکیاں جو اپنے خاندان کو رسوا ہونے نہیں دیتی، ورنہ وقت کی کمی نے بزرگوں کے نقش قدم کو ہی مٹا ڈالا ہے۔ غلط تربیت کے راستے تو ہزار ملیں گے، چونکہ نیک راہ پرخار ہیں۔ جب ٹھوکریں ملتی ہیں انسان کو تو خدا کا نام زباں پہ ہی آ جاتا ہے۔ زباں پر تو توبہ استغفار کے جملے بھی نکل ہی پڑتے ہیں۔ ذرا سی چوٹ پر درد بھی وہی سہ لیتا ہے جو نماز کا پابند ہے۔ حسن اخلاق سے وابستہ بھی وہی ہے جس نے کلام پاک کا ترجمہ پڑھا ہے، جس نے پرخار راستے پر چلنے کی کوشش کی ہے، وہی حج سفر کو بھی نکلتا ہے۔ غریبی کا درد جس نے محسوس کیا وہی زکوٰۃ و فطرہ بھی نکالتا ہے۔ جس نے شدت کی بھوک پیاس جھیلی اسی کا نام عزوداروں میں شامل ہے۔ مختصر یہ کہ گاؤں شہر کی بات درکنار کر کے سوچا جائے تو دنیا ہی آخرت کی
جگہ ہے جس نے اپنا آخرت سنوارا اسی کے لیے دنیا میں پلسرات کے راستے بھی آسان ہو جائیں گے۔ جس نے صحیح راہ پر قدم رکھا ہے اس کے قدموں سے جہنم کی آگ ہٹا دی جائے گی اور جنت کے راستے پر پھول بچھا دیے جائیں گے۔ جس کی روح پاک ہوگی انہیں فرشتے اپنی گود میں اٹھا کر جنت الفردوس میں بٹھا دیں گے، اور جنہوں نے اپنی برائیوں کے نفس کو قابو میں نہیں رکھا ان کے دامن کو پکڑنے کے لیے جہنم کی آگ خود بخود لپک پڑیں گی۔ اللہ پاک ہر برائیوں سے ہمیں دور رکھے اور اچھائیاں دل و دماغ میں چھا جائے۔ پلائے پیاسوں کو پانی نہ ان کے خون سے کھیلیں، یزیدوں کے تسلط کی یہیں پر توڑ دے کڑیاں۔